اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تعلیمات کو، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ آج ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور یہاں پر آ کر رسالت کی بھی تکمیل ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی نبی یا رسول کو اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رکھنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ تو یہ تمام باتیں قرآن حکیم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلیمات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ ہم قرآن حکیم کا جتنا مطالعہ کرتے ہیں، جتنا قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل ضابطہ حیات بنانے کے بعد ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق ایک مکمل نمونہ حیات بنا کر پیش کر دیا، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہمارے لیے، ہماری تمام زندگی کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے کہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جو ہے وہ اس عقیدے کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اور ہماری زندگی اور زندگی کے مقاصد اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری عقل اس عقیدے پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ آج کا موضوع عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہمارے محترم مفتیان کرام کہ جو ہمیں آج یہ بتائیں گے ہمیشہ کی طرح سے کہ دینی تعلیمات میں کسی بھی عقیدے، کسی بھی طرح کے احکامات کی جو اہمیت ہے قرآن میں اور احادیث کی روشنی میں وہ کیا ہے، ہم محترم مفتی محمد صلی اللہ علیہ جدید صاحب سے سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم سیکھیں گے محترم مفتی زیغم علی گردیجی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر، مفتی صاحب، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کئی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ مختلف ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب سے پکارا گیا، خوبصورت ناموں سے پکارا گیا۔ سورہ مائدہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی شاہد مسرور صاحب، بڑا ہی اہم موضوع ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے ہماری ایمان کی اساس ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، بلا شبہ۔ ٹھیک ہے نا۔ کہیں قرآن کریم میں دیکھیں، یہاں پر جو فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمتوں کی جی سبحان اللہ، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل فرما دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک تو وہ سورہ احزاب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. وہاں خاتم سے مراد کیا ہے؟ جب آپ یعنی جب کسی پر کسی لیٹر پر جب ایک مہر لگ جاتی ہے اسے سر بمہر کر دیا جاتا ہے تو بات ختم، اب وہ کھلے گا نہیں، اب وہ کھلے گا نہیں. تو آپ خاتم النبیین ہیں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کھلنے والا نہیں ہے. اور یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اعظام علیہم السلام، کوئی علیحدہ دین لے کر نہیں آئے، صحیح بات ہے، سب دین ایک ہی لے کر آئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور نظام کی طرف جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا اب آ جائیے کہ جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام آئے، دین ایک لے کر آئے، لیکن اپنے دور کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے جس طریقے سے احکامات کی ضرورت پڑتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احکامات دیتا رہا جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس طرح تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس طرح تھی، فلاں رسول کی شریعت اس طرح تھی. دین ایک تھا. اب جس طریقے سے تمدن میں توسیع ہوتی رہی، احکامات بھی بڑھتے رہے، احکامات بڑھتے رہے، لیکن دین ایک ہی تھا. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ رب العالمین نے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، وہاں سے لے کر، یا آدم علیہ السلام نبی ہیں، وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صحیح، کسی نبی کسی رسول کو نہیں فرمایا کہ اب میری تعلیمات بہت ہو چکی ہیں، اب بس، اب احکامات میں نہیں دوں گا، اب بس. یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا ہے، نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اب بس ختم ہو گیا، اب میں نہیں دوں گا. کہیں نہیں فرمایا. جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا سورہ مائدہ کی اس آیت میں کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل فرما دیا ہے، نعمتیں مکمل کر دی ہیں. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جس دن ہوا تھا 9 ذی الحجہ کو، یہ اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ دیتا رہا، وہ عطا فرماتا رہا، لیکن کہیں بس نہیں فرمایا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو چکا ہے، نعمتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں. دوسری بات فرمائی قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ رشد و ہدایت اب باطل سے ممتاز ہو چکی ہے، الگ الگ ہو چکی ہے. میں یہ کہتا ہوں جب دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو گئی، سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، جو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جو لینا تھا میرے مصطفیٰ نے لے لیا. کیا دیا؟ کیا لیا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. تو اب میں کہتا ہوں جو مصطفیٰ نے لیا لے لیا. اب بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اب کوئی نبی آئے تو کیسے آئے، وہ کیا لینے کے لیے آئے گا، کیا دینے کے لیے آئے گا. جب بچے کی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوان ہے، جو بڑا ہے، سمجھدار ہے، اس کو بدرجہ اولا سمجھ جانا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور اب جو آئے گا وہ جھوٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلا شبہ وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلا شبہ. اچھا اب محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہماری زندگی اسی پر قائم ہے، ہمارا ایمان یہی ہے. اب اس عقیدے کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونی ہے. تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے بہت سارے ذہنوں میں، اس سوال کو بھی میں چاہتا ہوں آپ کی علمیت کے ذریعے ہم اس کو بھی کلیئر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی نفی نہیں کرتی کیا؟ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. شاہد بھائی، قرآن کریم میں
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلاً کلام فرمایا گیا، اور آپ کے سوال سے پہلے اسی سوال سے متعلق جو آج ایک اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے اور واپس نزول سے متعلق بھی آج شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آسمان کی طرف نہیں، پتہ نہیں کس طرف اٹھائے گئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رفع و نزول عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ عقیدہ بیان فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انی متوفیک و رافعک، یہ پوری ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے، اور پھر کثیر احادیث سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس تشریف لانے کا تذکرہ بیان فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر جانا بھی حق اور دنیا میں واپس تشریف لانا بھی حق ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا انکار سوائے گمراہی اور جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اب ایک اور اعتراض جو منکرین ختم نبوت کی طرف سے کیا جاتا ہے نا، اور مدعیان نبوت جو جھوٹے کذاب ہیں جن کی حضور نے پہلے ہی بشارت عطا فرما دی، ان کی طرف سے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے یا نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے؟ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو معاذ اللہ یہ ایک اسلامی عقیدے کے خلاف ہے کہ نبوت سلب نہیں ہو سکتی یا نبوت سے کسی نبی کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اور اگر نبی بن کر آئیں گے تو پھر یہ ختم نبوت پر اس کے منافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور حضرت عیسیٰ پھر نبی بن کر تشریف لائیں۔ تو اس سے متعلق امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اپنی شریعت، اپنا دین اور اپنی کتاب کی ترویج و اشاعت و تبلیغ کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، اس کی تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر اور حضور کی شریعت کے مبلغ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور اسی سے متعلق حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی میں بڑا خوبصورت اس حوالے سے کلام فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کثیر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ تو پہلے تشریف لا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ تو نبی بن کر حضور سے پہلے تشریف لا چکے ہیں، ان کی بعثت حضور کی بعثت سے پہلے ہو چکی ہے، ان کا زمانہ، ان کی شریعت اور ان کے کتاب کے جو بھی احکام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تک وہ رائج تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک طویل زمانہ عطا فرمایا جب تک آپ کی شریعت اور آپ کا دین باقی رہا۔ تو وہ آپ کی جو شریعت کا سلسلہ تھا وہ حضور سے پہلے تھا، حضور تشریف لے آئے تو اب حضور نے تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا، اور آپ جب حضور کی امت میں تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی نیا نبی بن کر نہیں، بلکہ نبی تو ہوں گے، نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، نبوت کو سلب نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ، ترویج و اشاعت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور نے کثیر حدیث میں اس کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو تمہاری خوش قسمتی کہ تم میں سے کوئی ان کا امام ہوگا۔ حضور نے اس پر فخر کا اظہار فرمایا کہ وہ اس امت کی شان ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے اپنی شریعت سے متعلق فرمایا کہ وہ ان قوانین کو رائج فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو حرام فرما دیں گے، اور دیگر اس طرح کے جو غلط تصورات حضرت عیسیٰ سے قائم فرمائے گئے، فرمائے کہ ان ساری چیزوں کو باطل فرما دیں گے۔ یعنی شریعت محمدی کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور جو آج اس بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے معاذ اللہ ختم نبوت پر کوئی فرق آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے تو پھر حضور کی ختم نبوت، خاتم النبیین حضور نہیں رہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب ان کی کتابیں بھی اگر دیکھیں، جس طرح اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، تو مرزا دجال کی اگر کتابیں ہم پڑھیں، وہ اپنے بارے میں ایک ٹائٹل استعمال کرتا ہے کہ میں آخر الاولاد ہوں، یعنی میں اپنے والدین کی آخری اولاد ہوں۔ اب اس کے اگر بہن بھائیوں میں دیکھیں تو اس کی زندگی میں اس کا بھائی بھی موجود ہے، یعنی بھائی کی موجودگی میں وہ آخر الاولاد باقی ہے۔ تو اگر حضور کے زمانے میں حضور کی جو شریعت ہے، دین ہے، حضور کا زمانہ ہے، اس میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو پھر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں رہیں گے؟ یعنی حضور کے حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے سے خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب ویسے ہی باقی ہے۔ پھر اسی طرح ایک دنیاوی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سب میں آپ کی اجازت سے اس مثال پر مزید آپ سمجھ گئے کہ بریک لینے جانا چاہ رہا ہوں میں، تو ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کرام روشن سب کے لیے میں شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب اور محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ آج کا موضوع عقیدہ ہے ختم نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہے اس سے اس عقیدے پر فرق نہیں پڑتا، ارشاد فرمائیے گا۔ شاید بھی ایک عام سی دنیاوی مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں نا، بڑی آسان مثال ہے۔ ایک ریاست کا حاکم یا سربراہ دوسری ریاست میں جاتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے معزول نہیں ہو جاتا، اپنے منصب سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ صحیح۔ ہاں یہ ہے کہ وہاں اس ریاست میں جا کر اس کا جو حکم ہے وہ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، وہ اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں اس کے قوانین اور اس کے احکام، اس کی عملداری ہوگی، اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ پھر یہ اسی طرح کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمائے۔ یعنی آج شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نا، تو ایک عام سی مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو زمانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو سکہ بھی حضور کا ہی چلے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی دین اور آپ کی شریعت ہی چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ تھا، شریعت و دین کا زمانہ تھا۔ اب وہ تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت اور رسالت کی ترویج و اشاعت کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اور کثیر احادیث سے جو حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کا ہے، وہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ پیدا ہوں گے اور آپ اپنا دین لے کر آئیں گے، بلکہ نزول عیسیٰ سے متعلق فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو جتنی بھی اس سے متعلق احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جس سے وضاحت یا صراحتاً یا کنایتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ثابت ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہی عقیدہ اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آج اگر کوئی اٹھ کر اپنا ایک تفرد پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ امت کا جو اکثریتی طبقہ ہے، جس بات پر امت ہمیشہ رہی ہے، آج تک رہی ہے، دور صحابہ سے لے کر آج تک، تو وہ کسی شخص کا ایک اگر تفرد ہے تو اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین حضور کے بعد کسی کو نبی بنا کر مبعوث فرماتا تو ان پاکان امت کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا جاتا ہے، جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتے۔ اور ان میں نبوت کی خاصیات اور نبوت کی جو کمالات ہوتے ہیں اور جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں اور جو خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں رکھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت و رسالت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی شریعت کے مبلغ کے طور پر، مصلح کے طور پر، داعی کے طور پر تشریف لائیں گے اور حضور کے دین کی ترویج و اشاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بات تو یہاں کلیئر ہوتی ہے۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمثیل کے ذریعے قصر نبوت کو بھی بیان فرمایا اور اسی طرح سے آپ نے ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، جی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک عالم دین بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، بلا شکر۔ یہ بھی ہے کہ ایک نبوت کے نا دو سائٹس ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ باطن بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں ایک مخفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مخفی نہیں، ظاہر اور باطن ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، مخفی کسی اور طرف نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور رسل اعظام علیہم السلام کو آنن فانن نبی نہیں بنایا، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، شروع سے منتخب شدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بات؟ اچھا، یہ شروع سے نبی تھے، سمجھے میری بات کو؟ باطنی طور پر تھے، اپنے اپنے دور میں جب آئے تو ظاہری طور پر بھی احکامات لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تشریف لائے تھے تو باطنی طور پر تو تھے، ظاہری طور پر بھی نبی اور رسول تھے، صحیح، احکامات ان کے چلے۔ اب جب دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ہی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو باطنی طور پر تو وہ نبوت کے درجے پر تھے ہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ نبی ہو کر نہیں آئیں گے، ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، ماشاءاللہ، اور یہ اس حیثیت سے وہ کام کریں گے اور بالآخر پھر ان کا وصال ہوگا۔ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ حضور نبوت اور جی قصر نبوت کے حوالے سے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ویسے تو بڑی احادیث کریمہ ہے، لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ لو کان نبی بعد لکان عمر الخطاب، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت مولا علی سے فرمایا کہ تمہاری حیثیت
ایسی ہے میرے ساتھ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی حیثیت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے صحابہ سے کہ انتم آخر الامہ، تم آخری امت ہو، وانا آخر النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ لیکن یہ جو حدیث پاک ہے نا، جو بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، تقریباً سیاہ کتب میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال اور رسل اعظام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک گھر تعمیر کیا، گھر کہہ لیں، محل کہہ لیں، ایک عمارت کہہ لیں، ایک گھر تعمیر کیا اور اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا، اس کی بڑی تزئین و آرائش کی، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن ایک اینٹ اس نے نہیں لگائی، اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لوگ آئے گھر دیکھنے کے لیے، اور گھر کی تزئین و آرائش، خوبصورتی، حسن و جمال دیکھ کر بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے تعریفیں کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو سراہ کر جا رہا ہے، لیکن جو آ رہا ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ جی، ٹھیک ہے نا۔ سارا گھر ایک طرف اور یہ ایک اینٹ ایک طرف ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے، سرا رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، تحسین کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گھر مکمل ہوا ہی نہیں، وہ گھر مکمل نہیں ہوا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ فَأَنَا اللَّبِنَا، میں وہی اینٹ ہوں۔ اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین، اور میں ہی تمام نبیوں میں آخر میں آنے والا ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ قصر نبوت یعنی سلسلہ نبوت کی مثال ایک گھر سے دی، اس کے حسن و جمال، اس کا جو ہے نا ایک تعریف پیش فرمائی، اور پھر اپنے آپ کو فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جس کے بغیر یہ سلسلہ نبوت مکمل نہیں ہوتا۔ کیا بات، ٹھیک ہے، بلا شبہ۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ارشاد۔ جب گھر مکمل ہو جاتا ہے نا، پھر ہم مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے گھر مکمل کر لیا، جی، ہر چیز مکمل ہو گئی، ملبے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ملبہ کہاں جاتا ہے؟ باہر پھینک دیتے، کوئی قیمت ہوتی ہے اس کی؟ نہیں ہوتی ہے نا۔ آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے ملبے کا شاہد صاحب، آپ کہتے ہیں اٹھا کر پھینکو یار اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تاکہ عمارت میں اور خوبصورتی اور صفائی پیدا ہو۔ ہاں، سلسلہ نبوت میرے آقا علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹا ملبہ ہے، ملبہ اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، اسے وہاں پر رکھا بھی نہیں جاتا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا، جس طرح میں نے پچھلی گفتگو میں ایک بات کہی کہ بچہ سمجھ سکتا ہے کہ اب نبی آئے گا تو کیوں آئے گا، کیا کرنے آئے گا، کیا لینے آئے گا، کیا دینے آئے گا، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ یہاں تک کہ اپنا آخری کلام جو کرنا تھا، اپنا آخری فائنل میسج جو دینا تھا، وہ قرآن کی صورت میں دے دیا۔ آخری نبی بھی آ گئے، آخری رسول بھی آ گئے، آخری کتاب بھی آ گئی، فائنل میسج بھی آ گیا۔ اب جو ہے وہ جھوٹ، دجل، دھوکہ دہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا سر، اکثر احادیث میں الفاظ آتے ہیں اس طرح کے، جیسے کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے لا نبی بعدی ولا رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جگہ بلکہ کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان الفاظ کے جو معنی اور مفہوم ہیں ان کو ذرا صراحت کے ساتھ بیان فرما دیجیے۔ شاید بھائی، عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک دو آیات اور حدیث نہیں بلکہ تقریباً 100 کے قریب آیات قرآنیہ ہیں اور 300 کے قریب تقریباً احادیث ہیں جن میں وضاحتاً، صراحتاً یا کنایتاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا۔ تو یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ وہ منقطع ہوگا۔ فلا نبی بعدی ولا رسول، تو میرے بعد نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت میں ایک معمولی فرق ہے کہ نبی یہ عام ہے اور ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور ان میں کچھ رسول ہیں جن کی تعداد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جو شریعت تقریباً 313، کہ جو دین، شریعت اور کتاب لے کر آئیں اور جن کا اپنا شریعت اور احکام کا سلسلہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ختم نبوت کا مقام و منصب عطا فرمایا،
اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا اور نہ رسول آ سکتا ہے. اسی کو بیان فرمایا. اور قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ جو ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہاں خاتم المرسلین نہیں فرمایا گیا. اچھا. کیونکہ اگر مرسلین فرمایا جاتا نا تو کوئی دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا کذاب اٹھ کر کہتا کہ چلیں رسول تو چنیدہ ہوتے ہیں، انبیاء میں سے بھی چنیدہ ہے، تو رسول نہیں آ سکتے، نبی آ سکتا ہے، تو میں آ گیا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین نے اس عقیدے پر ضرب کاری کرنے کے لیے کوئی ایسا تشنہ پہلو نہیں چھوڑا کہ کوئی شخص اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے. وہ ذلی، بروزی یا کسی بھی طور پر تمثیلی یا کسی بھی طور پر کسی خوشنما نام کے ساتھ یا کسی بھی دعوے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش پھر کرے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رہتی دنیا تک بلند اللہ تعالیٰ نے کہا رکھا جائے گا، رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بلند رہنا. ایک وقفے پہ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے اجازت چاہیے. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، راشد صاحب کے لیے کا آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا. میرے ساتھ مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب اور محترم مفتی زیغم علی گڑھ جدید صاحب تشریف فرمایا. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات ہو رہی ہے اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فلا نبی بعدی ولا رسول کی نسبت سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، اس کا مفہوم بتا رہے تھے. بتائیے گا. شاید میں احادیث میں اتنا تفصیل سے اس موضوع کو بیان فرمایا گیا کہ کسی ذلی، بروزی، تمثیلی یا کسی بھی طور پر اس سلسلے میں کوئی تشنگی نہیں ہے. جی. اور چاہے وہ خاتم اس سے مراد لی جائے یا خاتم مراد لی جائے، کسی بھی طور پر کسی نئے نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. دعوی نبوت کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب پر ڈاکہ مارے. اور اس سلسلے میں کثیر احادیث ہیں. حضور نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. اور اب مطلقاً فرمایا تو المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے تمام اطلاقات پر جاری ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی اب گنجائش نہیں نکالی جائے گی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ویسا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام قیادت و سیادت اور سیاست فرمایا کرتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی ان کے مقام کو سنبھالتا، ان کی جگہ پر آتا. یعنی اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ایک سلسلہ مستقلاً فرمایا، پے در پہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء کا سلسلہ ہوگا. یعنی میرے پیغام کو آگے چلانے والے خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین المہدیین جن کو فرمایا گیا. اور اس کے بعد امت کے جو مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اس پیغام کو جاری و ساری فرمائے گا. تو حضور نے وضاحت کے ساتھ فرمایا. اور یہ عقیدہ تو ایسا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو معرفت عطا فرمائی، سب کو یہ آگہی عطا فرمائی کہ حضور نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں. معجم اوسط میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو بنو سلیم کا ایک شخص حضور کی بارگاہ سے وہاں سے سامنے سے جانے لگا. تو حضور کے بارے میں اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ نبوت کی تبلیغ فرماتے، تعلیم فرماتے ہیں. اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک گو تھی، ایک جانور، بے زبان جانور، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلو شعور و فہم و فراست سے آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بھی یہ صلاحیت اور فہم و فراست عطا فرمائی. اس نے وہ گو حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور وہاں حضور کے سامنے اس کو رکھا اور عرض کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک یہ اقرار نہ کر لے اور یہ آپ کا پتہ نہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب حضور نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ لبیک و سعدیک، اچھا میں حاضر ہوں اور میں آپ کی سعادت مند ہوں. کیا بات ہے. تو اب حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو گو نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کل کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے نیکوکاروں کے لیے جنت بنائی ہے، بدکاروں کے لیے جہنم بنائی ہے اور ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی زبانی اپنی ختم نبوت کا اقرار کرایا اور پوری کائنات کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے اس کو لازم فرمایا گیا اور انسان کے ایمان میں یہ عقیدہ شامل ہونا چاہیے، بنیاد ہے، بلکہ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی زیرو اشیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو یہ شعور اور آگہی عطا فرمائی. جب حضور نے اس گو سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انت سید المرسلین اور انت رسول رب العالمین، یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یعنی حضور کی ختم نبوت کا یقین اور ایمان یہ گو بھی رکھتی ہے. اور صرف اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں اس سلسلے کو اور اس معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ جب یہ جانے لگا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف سے، مال مویشی سے اس کو نوازا. اب اس کا لشکر حضور سے، اس کا جو قبیلہ ہے حضور سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا. 1000 بڑے جنگجو آ رہے تھے. جب انہوں نے سنا اور جب اس کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور ختم نبوت کا اعلان سنا، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو افراد تھے وہ اس حضور کے ختم نبوت کا جو گو کی زبانی اعلان و اقرار تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے. تو حضور آخری نبی ہیں. کسی بھی طور پر کسی بھی ٹائٹل کے ساتھ اگر کسی بھی زمانے میں کوئی شخص آتا ہے، حضور نے پہلے اعلان فرما دیا وہ جھوٹا ہے. حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. بالکل اٹل فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے. سر وہ لوگ جو پھر بھی منکر ہیں واضح تعلیمات کے باوجود منکر ہیں، تو ان منکرین کے لیے جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جو کچھ بیان ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ کتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سارے جان کے در پہ تھے لیکن شہید نہیں کیا گیا. اچھا وہ شہید ہوتے رہے تو ان کے بعد انبیاء اور رسل کو آنا تھا. آپ کو شہید نہیں کیا جا سکا کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، وہ بچائے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. آپ پر یہ تعلیمات، یہ دین مکمل ہونا ہے، آپ کے بعد کسی اور نے نہیں آنا. دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہیں، اب اگرچہ ان میں امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، تغیرات، تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، لیکن جو آسمانی کتاب وہ انسانوں نے کی ہیں، ظاہر ہے. لیکن کہیں کسی آسمانی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ہم زبور کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تورات کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم انجیل کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں؟ کہ وہ آخری کتابیں نہیں تھیں، وہ لاسٹ میسج نہیں تھا، فائنل میسج نہیں تھا. فائنل میسج آنا تھا، آخری کتاب آنی تھی. جب آخری کتاب آئی، میسج مکمل ہوا، تو یہ بھی فرمایا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب اس آخری کتاب کے بعد بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی، تو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت فرمانے والے ہیں. اچھا اب آپ نے یہ جو بات پوچھی ہے، سوال پوچھا، بات یہ ہے کہ جس طرح بتایا گیا، حضرت نے بھی بتایا کہ اگر تکرار والی جو احادیث ہے وہ نکالی جائیں، تکرار کے جو مضامین ہیں وہ نکالے جائیں، تو تقریباً 210 احادیث بنتی ہیں، اور کم و بیش 100 آیات کریمہ بنتی ہیں کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو صراحتاً، دلالتاً، اقتضاءً، اشارتاً حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں، جو یہ قرآن کریم میں فرمایا ابا احد من رجالکم، آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ ہے تو صحیح، لڑکے تو تھے آپ کے صاحبزادے تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، لیکن ان کو زندہ نہیں رکھا گیا، جوان ہونے سے پہلے، بلوغت سے پہلے انتقال ہو گیا. اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو کہیں لوگ نبی نہ مان لیں، اسی لیے اس کا بھی خیال رکھا گیا، اور ان جوان ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. تو اسی لیے فرمایا ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، یعنی نبوت کا شائبہ بھی ختم ہو جائے. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے. تو میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کا منکر ایسا ہی کافر ہے، ایسا ہی اسلام سے خارج ہے جیسے رسالت کا انکار کرنے والا اور الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرنے والا. اس بات کو ذرا سمجھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، جو رسول علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ ان جیسا ہی ہے، بالکل اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسری بات، جتنی قطعیت کے ساتھ توحید ثابت ہے، جتنی قطعیت اور شدت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اتنی ہی قطعیت اور شدت کے ساتھ ختم نبوت بھی ثابت ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہی ختم نبوت
نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا. یہ ہمارا قانون شریعت بھی ہے اور ہمارا قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سر 1 منٹ کا میسیج آپ سے چاہیے، کیونکہ بہت خوبصورت آج کا موضوع ہے اور یہی میسیج بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمائیے گا. شاہد بھائی، دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک امت کا ہمیشہ یہ اجماعی متفقہ فیصلہ اور یہ نظریہ اور یہ جذبات رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی طور پر کسی بھی زمانے میں اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرتد کے جتنے احکام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے، اس کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. دور سیدنا صدیق اکبر میں جب مسلمہ کذاب کے خلاف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر پہلے روانہ فرما چکے تھے، حضور کا وصال ہوا، لشکر واپس آ گیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، حالات تھوڑے ناساز ہیں اور ریاست کے معاملات کو مستحکم ہونے دیں، پھر اس کے بعد لشکر کشی کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ریاست داؤ پہ لگتی ہے تو لگ جائے، حکومت داؤ پہ لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے والا زندہ باقی رہے کہ میں حضور تشریف لے گئے اب میں ان کی جگہ پر بیٹھنے کا اہل ہوں. تو دور رسالت سے لے کر آج تک امت کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. جو دعویٰ کرے، جو اس کو مانے، کسی بھی طور پر اس کا اقرار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم زیغم گردیزی صاحب، بہت شکریہ محترم سہیل اعظم جدید صاحب، مفتی صاحبان. ناظرین کرام، کسی بھی شخص کے عمل میں تاثیر اور بہترین عمل کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اپنا یقین کامل، ایمان کامل نہیں رکھتے، اس وقت تک ہمارے عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی. اس یقین کی بنیاد پر نہ ہماری دنیا سنورتی ہے نہ ہماری آخرت سنورتی ہے. دنیا میں انسان کے لیے نجات کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنبھال لیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.